سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے کہ ذکر کا آغاز کیا جائے، یہاں پہ چھوڑ دیں۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا پڑھا جائے اللہ کے پاک کلام سے پڑھا جائے، لیکن آپ کی توجہ شرط ہے۔ اس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خداوند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہ ہم نے موت کو تمہارا مقدر بنا کے تمہارے درمیان پیدا کر دیا۔ بیدار ہو کے سنیے، آسمانی کتابیں ہو یا زمینی، سب میں موت کا تذکرہ کیا گیا۔ توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، اس میں موت کا مفہوم بیان کیا گیا۔ زبور جناب داؤد پہ نازل ہوئی، اس میں موت کا تذکرہ کیا گیا۔ انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی، اس میں موت کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن جس وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں موت کا تذکرہ کیا، وہ باقی 3 کتابوں میں نہ کیا۔ غور ہے کہ نہیں کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کیونکہ جو شرف اللہ نے قرآن کو دیا باقی 3 کتابوں کو نہ دیا، جو شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا باقی انبیاء کو نہ دیا، کہ ہم نے موت کو تمہارا مقدر بنا کے تمہارے درمیان پیدا کر دیا۔ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے جو توحید کا انکار کرتے ہیں، جو رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو ولایت کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم موت کو نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی قرآن کو مانے یا نہ مانے، کوئی آسمانی کتابوں کو مانے یا نہ مانے، کوئی صحیفوں کو مانے یا نہ مانے، کوئی خلیفوں کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت کو سارے مانتے ہیں۔ غور ہے کہ نہیں؟ موت اتنا اہم موضوع ہے۔ چلے جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جتنے صاحبان بیٹھے، موت سے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، موت خاتمہ حیات کا نام نہیں بلکہ آغاز حیات کا نام ہے۔ موت اور زندگی کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے منیر صاحب، ایک قبل الممات، ایک بعد الممات، یعنی ایک موت سے پہلے کی زندگی جس میں ہم بیٹھے، جملہ سنیے گا، جس میں کبھی خوشی ملی، کبھی غم ملا،
کبھی عروج ملا، کبھی سوال ملا، کبھی ہونٹوں پہ ہنسی آئی، کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس میں کبھی کبھی کا سیکشن نہیں، اس میں جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اگر جنت ملی تو مسرت ہمیشہ کے لیے، اگر جہنم ملی تو مصیبت ہمیشہ کے لیے، اور ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی مخلوق جہنم نہ جائے، اسی لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ کہیں گے خالق جنت بھی اللہ، خالق جہنم بھی اللہ۔ خدا کی قسم اس سے بلند جملہ میرے کشکول میں نہیں، اب جملے کی نزاکت اور معرفت دیکھیے گا۔ آپ کہیں گے خالق جنت بھی اللہ، خالق جہنم بھی اللہ، آپ نے کیسے کہہ دی؟ میں رسول خدا کی ایک حدیث پڑھنے لگا، رسول خدا نے فرمایا یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ اتنا ذکر موت کیوں؟ کبھی آیتوں کے ذریعے، کبھی روایتوں کے ذریعے، کبھی حدیثوں کے ذریعے کہ ہم نے موت کو تمہارا مقدر بنا دیا۔ پریشان ہو کے نہیں سننا، سب نے جانا، سب کا ٹائم مقرر ہے، ایک دن ہم نے چلے جانا۔ یہ اتنا ذکر موت کیوں؟ کبھی آیتوں کے ذریعے، کبھی روایتوں کے ذریعے، اتنا ذکر موت کیوں؟ کچھ جو شرف اللہ نے، اور ہے کہ نہیں، محمد مصطفیٰ کو دیا، باقی انبیاء کو نہ دیا۔ جو شرف اللہ نے قرآن کو دیا باقی کتابوں کو نہ دیا۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ آ کے توریت لے جاؤ، نہیں میں جملہ ہدیہ کرنے لگا۔ موسیٰ کو توریت لینے کے لیے جانا پڑا۔ جیسے موسیٰ وادی مقدس تک پہنچے، آواز قدرت آئی موسیٰ نالین اتار دے، یہ پاک جگہ ہے۔ خدا کی قسم جو شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا باقی انبیاء کو نہیں دیا، جتنی ناز برداری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی باقی انبیاء کی نہ اٹھائی۔ اگر مصطفیٰ مکے میں قرآن مکے میں نازل ہوا، مصطفیٰ مدینے میں قرآن مدینے میں نازل ہوا، مصطفیٰ منبر پہ قرآن منبر پہ نازل ہوا، مصطفیٰ ابو طالب کے ساتھ قرآن ابو طالب کے ساتھ نازل ہوا، مصطفیٰ علی کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ نازل ہوا۔ اتنی ناز برداری اللہ نے مصطفیٰ کی اٹھائی، اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا مصطفیٰ مکے میں ہو مدینے چلے جاؤ پھر قرآن کو نازل کرے، ناکے پہ ہو اتر آؤ پھر قرآن کو نازل کرے، علی کے ساتھ ہو جدا ہو جاؤ پھر قرآن کو نازل کرے۔ خدا کی قسم قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک آیت ہے آیت تطہیر، جس کے لیے مصطفیٰ کو فاطمہ کے دروازے پہ بلایا گیا۔ غور ہے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ کو سیدہ کے دروازے پہ بلایا گیا۔ جو شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا باقی انبیاء کو نہیں دیا۔ غور ہے کہ نہیں؟ نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کی سیرت کیسی تھی، نبی کا کردار کیسا تھا۔ مولویوں سے محمد مصطفیٰ کے فضائل نہ سنو، بلکہ علی سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے فضائل نہ ڈھونڈو، حسن سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا، حسین سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا، جناب سیدہ سے پوچھو کہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا۔ اب جملے کی نزاکت اور کیفیت اور معرفت دیکھیے گا۔ اسی لیے جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے وہ اللہ نے میرے بابا کے ہاتھوں میں رکھ دیے تھے۔ اچھا یہ مجمع جتنا پریشان ہے بول کے بتائے رسول خدا کے ہاتھوں کے کیا معجزات تھے۔ ہر نبی کو ایک ایک معجزہ ملا، پریشان ہو
جیسے نبی گیا وہ معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، لیکن خدا کی قسم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کائنات کا سردار بنایا تھا، دو عالمین کا سردار بنایا تھا۔ ہماری آنکھوں نے مصطفیٰ کو کھو دیا، لیکن محمد مصطفیٰ موجود، ہماری آنکھوں نے کھو دیا۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے دو معجزے عطا فرمائے، ایک معجزے کا نام قرآن، ایک معجزے کا نام اہل بیت۔ خدا کی قسم قیامت تک قرآن بھی باقی، قیامت تک اہل بیت بھی باقی، چلے معرفت کا زینہ طے کرتا۔ اس لیے جناب سیدہ نے کیا فرمایا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کو، اور خدا کی قسم مصطفیٰ کے فضائل میں بولنا چاہیے، زبان بنی ہی آل محمد کے فضائل میں بولنے کے لیے، گھروں میں بولنا عبادت نہیں، ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ کیا فرمایا سیدہ نے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کو، اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے وہ اللہ نے میرے بابا کے ہاتھوں میں رکھ دیے تھے۔ اب رسول خدا کے ہاتھوں کے کیا معجزات تھے، اگر اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، نہیں آپ پریشان ہو، اشارہ کرے سورج واپس آئے۔ بسم اللہ، عزت باپ قبلہ سید آقا رضا زیدی صاحب تشریف لے آئے، بس ایک دو لگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے وہ اللہ نے میرے بابا کی ہاتھوں میں رکھ دیے تھے۔ اب جتنے پریشان بیٹھے یہ مجمع بول کے بتائے رسول خدا کے ہاتھوں کے کیا معجزات تھے، اگر اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے، اشارہ کرے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے، اشارہ کرے تو بے موسمی پھل آ جائے۔ اب رسول خدا کے پاؤں کے کیا معجزات تھے، اگر پتھر پہ چلے تو نقش قدم بنے، نہیں غور فرمایا، پتھر پہ چلے تو نقش قدم بنے، مٹی پہ چلے تو نقش قدم نہ بنے، ہم مٹی پہ چلے تو نقش قدم بنے، پتھر پہ چلے تو نقش قدم نہ بنے، کیونکہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ اب نبی کے بعد رہبر کسے مانا جائے، ہادی کسے مانا جائے، پیشوا کسے مانا جائے کہ جس کے ہاتھ بھی موجز نما، کہ جس کے پاؤں بھی موجز نما۔ یہی وجہ ہے باب خیبر علی کے ہاتھوں پہ تھا، علی کے پاؤں ہوا کے دوش پہ سوار تھے۔ چاہنے والے نے سوال کر دیا یا رسول اللہ خیبر کا اتنا وزنی دروازہ علی نے ہاتھوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ رسول خدا نے فرمایا تم نے ہاتھوں کو دیکھا، میں نے علی کے پاؤں کو دیکھا، علی کے پاؤں ہوا کے دوش پہ سوار تھے، علی کے پاؤں ہوا کے دوش پہ سوار تھے۔ اور جب قبلہ مولا کائنات سے پوچھا گیا، اب جملے کی نزاکت اور کیفیت اور معرفت دیکھیے گا، جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا آپ نے خیبر کا اتنا وزنی دروازہ ہاتھوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ یہ آغوش مصطفیٰ کا اثر تھا، یہ آغوش مصطفیٰ کا اثر تھا جو شرف اللہ نے قرآن کو دیا، باقی تین کتابوں کو نہ دیا، جو شرف اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا، باقی انبیاء کو نہ دیا، کیونکہ موضوع ہے موت۔ جملہ دیا کر کے قبلہ کو دعوت منبر دیتا، سلمان محمدی کے پاس ملک الموت آ گیا، اب پریشان ہو گئے، ہر کسی کے پاس آنا ہے، ملک الموت آ گیا۔ سلمان محمدی نے یوں دیکھا جیسے قریب آئے، کیسے آئے ہو؟ اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اب جملہ ہدیہ کرنے لگو، اب جسے ملک الموت سلامتی کی دعا دے اس کی روح کون قبض کرے گا؟ اے اللہ کے ولی تجھ پہ میرا سلام، کہ کیسے آئے ہو؟ کہ سلمان محمدی میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب سلمان تھے مدائن میں، علی تھے مدینے میں۔ اب سلمان کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک مدینے سے میرا آقا علی نہ آ جائے۔ کہ سلمان میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، میں تیری روح لے کے اڑوں گا۔ یہاں پہ کوئی اجاشہ جی مناظرہ نہیں، مباہلہ نہیں، بلکہ مفاخرہ ہو رہا ہے۔
کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے میں تیری روح لے کے اڑوں گا۔ اب سلمان محمدی کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک مدینے سے میرا آقا علی نہ آ جائے۔ کیا سلمان محمدی تمہیں معلوم نہیں میں نے سلیمان بن داؤد نبی کو اس جملے کے لیے محنت کی، میں نے سلیمان بن داؤد نبی کو ایک بھی سیڑھی اترنے نہ دیا تھا، میں نے روح کو قبض کر لیا تھا۔ ایسے ملک الموت میں جملہ کا سلمان کے چہرے کے تیور بدل گئے کہ بے شک تو نے سلیمان بن داؤد کو ایک بھی سیڑھی اترنے نہ دیا ہوگا، لیکن سلیمان بن داؤد کو حسنین کی ماں چچا نہیں کہتی تھی۔ سلیمان بن داؤد کو حسنین کی ماں چچا نہیں کہتی تھی۔ ملک الموت کہنے لگا سلمان میں تیری روح لے کے اڑوں گا۔ سلمان کہنے لگے لے جا روح، کتنا ناز کروں گا میں علی کی محبت پہ، کتنا ناز کروں گا میں علی کی محبت پہ، میں تب بھی نہیں مروں گا، میں تب بھی نہیں مروں گا اگر جملے سے جملہ مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے۔ سلمان کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا، خدا کی قسم ادھر ملک الموت روح لے کے اڑا، علی دروازے پہ آگے، سلمان نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور جاتے ہوئے ملک الموت سے کہہ دیا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اسے جینے کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہوتی۔